دوسرا عقیدہ، تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے عقیدے کے بارے میں تفصیلاً آپ حضرات سے بحث کی تھی۔ پہلا عقیدہ ہے اللہ اس سارے جہان کا خالق و مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اب دوسرا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب نبی اور رسول سچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب نبی اور رسول سچے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نبی اور رسول بھیجے۔ ان سب کے بارے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا عقیدہ، آپ حضرات کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب نبی اور رسول سچے ہیں، سب نبی اور رسول سچے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات میری سمجھنا، بات سمجھ لگ رہی نا؟ لہذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ایسے شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ایسے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بھلے وہ جتنی نماز پڑھتے رہے، بھلے وہ ہمارے جیسا کلمہ پڑھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس وجہ سے ایسے شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے سے ہی آسمانوں پر زندہ ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کا پرچار کریں گے۔ تو یہ دوسرا عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب نبی اور رسول سچے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ دوسرا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔